آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ بتاؤ عاشق کہتے کس کو ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ اگر سفید کوٹ پہن کر کھڑے ہو جائیں تو ڈاکٹر بن جائیں گے, کالا کوٹ پہن کے کھڑے ہو جائیں وکیل بن جائیں گے, بولیے. لیکن ہماری شان یہ ہے, نہ عشق کی تعریف آتی ہے, نہ عاشق رسول کی تعریف آتی ہے, نہ عشق کی نشانی اور علامات ہمیں موجود ہیں, لیکن مان لو کہ میدان معاشر میں آئیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں تھے, جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ سنی یوں کرتا ہوا, داڑھی منڈا, پینٹ شرٹ پہنا ہوا, ماں بہن کی گالیاں بکنے والا, ٹک ٹاک پہ اپنی کلپ ڈالنے والا, فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹ کرنے والا, نام محمد اکرم ہے زلیخا کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنانے والا, اور سارا دن لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا, یہ جائے گا سیدھا جنت میں, کیونکہ اس نے نعت خوانیاں اٹینڈ کی ہیں. بتائیے اس میں کون سی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ ہمارے سنی نوجوانوں نے اس شارٹ کٹ کو حاصل کرنے کے بعد علم دین سیکھنا چھوڑ دیا ہے. بلکہ میں تو نعت خوانوں کو بھی کہتا ہوں, ان کو بٹھاؤ میرے سامنے ایک دفعہ, میں آپ کے سامنے امتحان لیتا ہوں, یہ بنیادی مسائل بتا دیں تو میرا نام بدل دیجئے گا. چند ایک ہوں گے جو بتا سکیں گے, ورنہ نہیں. انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا ہے, نبی کے نام کو بیچ بیچ کے اپنے بنگلے بنائے, اپنی کاریں بنائی ہیں, اور دینے والے آپ ہیں. مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے جی؟ 25,000. نعت خوان ایک نعت خوانی کے اندر 1.25 لاکھ کماتا ہے, اور پھر کان میں کہتا ہے حضور اجازت ہو تو دوسری جگہ چلے جاؤں. کبھی بیٹھ کے بیان نہیں سنیں گے کسی عالم کا. تین بھائی بڑی اتنی بڑی ڈیوٹی سرکار نے دی ہوئی ڈیوٹی, شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے؟ تمہیں سرکار نے ڈیوٹی دی, ثابت کرو. ہمیں دی ہے ڈیوٹی, ہمیں وارث نبی. بخاری کی روایت موجود ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, میرے نبی نے فرمایا نبی کے وارث علماء ہیں, نعت خوان نہیں ہے. تم کہتے ہو سرکار نے مجھے ڈیوٹی پہ لگایا ہے, جھوٹ بولتے ہو. لاؤ دلیل دو کہ تمہیں سرکار نے ڈیوٹی پہ لگایا ہے. کہاں لگایا بتاؤ, دلیل دو. ایک شخص کھڑا ہو جائے, بچہ بھائی مجھے سرکار نے ڈیوٹی پہ لگایا کہ تمہاری اب بیٹھ جا بیٹا, میں تو ویسے ہی بول رہا ہوں. اگر یہ بچہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرے, معاذ اللہ کرے گا نہیں, ویسی بات کر رہا ہوں, مجھے سرکار نے ڈیوٹی دی ہے کہ تمہاری جیب سے 500 روپے نکلواؤں, ایک سوال تو کریں گے نا, بھائی کہاں سے ڈیوٹی دے دی تجھے؟ یعنی 500 روپے نکلنے کی باری آئے تو ہمارا ذہن کام کرنا شروع کر دے. اور ایک شخص جھوٹ بول رہا, نبی کریم پر مجھے ڈیوٹی دی ہے. کس چیز کی ڈیوٹی دی ہے؟ یہاں نعت پڑھو, پیسہ لو, گنو, دوسری جگہ جاؤ, تیسری جگہ جاؤ, چوتھی جگہ جاؤ, نمازیں پڑھو نہ پڑھو, لڑکیوں سے دوستی کرو, چرسیں تم پیو. ہر نعت خان ایسا نہیں ہے, لیکن بہت ان کے اندر جو بگاڑے وہ میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے, اور کہتے ہیں مجھے سرکار نے ڈیوٹی دی ہے. میں قسم کھا سکتا ہوں کہ علماء کو ڈیوٹی دی ہے, ان بچوں کو ڈیوٹی دی ہے میرے آقا نے. تمہیں کہاں سے ڈیوٹی دی ہے؟ مریدین چشتی اجمیری کو سرکار نے ڈیوٹی دی, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو سرکار نے ڈیوٹی دی. کس چیز کی؟ نعتیں پڑھو, علم دین عام کرو, حدیث کا علم عام کرو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینے سے یہاں پر آئے ہیں, مریدین چشتی اجمیری نے مدینہ چھوڑا تبلیغ دین کے لیے, نبی کریم کے نام کے اوپر, سرکار کے حکم کے اوپر. کیسے کہتے ہیں آپ کے سرکار نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس بھیجا, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی کہ ایمان لے کر آؤ. اس نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تمہارا رب کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک قیدی کو بلایا, جا میں نے تجھے چھوڑ دیا, حالانکہ سزائے موت مقرر ہو چکی تھی, کہا جا تجھے چھوڑا. اور دوسرے کو بلایا, اس کو قتل کروا دیا, کہا کہ دیکھ میں جس کو چاہوں ماروں, جس کو چاہوں زندہ چھوڑوں. حالانکہ اللہ تو زندہ کرتا ہے, لیکن جو بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں نا, ڈیڑھ ہوشیار, اسی طرح دینداروں کو بھی چیلنج دیتے رہتے ہیں. وہ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں ہر ایک PhD ایسا نہیں ہوتا, لیکن ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ بعض جو PhDs ہوتے ہیں نا وہ PhD کر لیتے ہیں, یعنی پھرا ہوا دماغ, تو ان کا دماغ پھر جاتا ہے تھوڑا سا, زیادہ دانشور ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ قرآن اور حدیث کے مضامین کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مبہوت کیا. کس طریقے سے؟ فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تو ذرا مغرب سے نکال کے تو بتا. تو وہ مبہوت ہو گیا, بول نہیں سکا. تو مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی دلیل سامنے والے کو دیں کہ اس کا جواب لانے سے عاجز ہو جائے. آج کل ہمارے ہاں مناظرے نہیں ہیں, یہ ہے مجادلہ. مجادلہ مینز باہم جھگڑا کرنا. آتا جاتا دونوں پارٹی کو بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہے. خصوصاً سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں مجادلے چل رہے ہیں, مناظرے نہیں. دعوت تو یہ دیتے ہیں اچھا آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. پہلے مناظرے کی شرعی اور اصطلاحی تعریف تو معلوم کریں,
تو وہ ہوتا ہے سب میں مجادلہ. ہم جھگڑا کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا, یہ بالکل غلط ہوتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک یہ فرمایا کہ ملازمت پہ بیت الخلاء میں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس صورت میں کہ ناپاکی نہ ہو, کیا یہ صحیح ہے؟ تو بالکل اگر آپ پاکی ناپاکی کا خیال کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پیشاب وغیرہ کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب اس عذر کی بنا پر کر سکتے ہیں. بس یہ احتیاط کریں کہ پیشاب وغیرہ سے کپڑے آلودہ نہ ہو, جسم آلودہ نہ ہو, تو کھڑے ہو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے, مجبوری کی صورت میں جائز ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے توفیق دے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا, کسی کی رہنمائی کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو یہ بیان فرما دیا کہ یہ ذریعہ ہدایت ہے, تو اس کا مطلب ہے قرآن ہمیں راستہ دکھائے گا, اور راستہ وہی دکھائے گا جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. اور راستہ اور ہدایت اسی وقت حاصل ہوتی ہے, یعنی ہدایت اس وقت حاصل ہوتی ہے, راستہ انسان اسی وقت اختیار کرتا ہے جب اس کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بیٹا سگریٹ پی رہا اور باپ آ کے اس کو کسی اور زبان میں سمجھانے کی کوشش کرے کہ سگریٹ چھوڑ دو, تو کیا باپ کو بیٹے کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں. مثلا بیٹا اردو بولتا ہے, باپ نے آ کے چائنیز میں کہا چی چی چون چون چون, اور اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ چھوڑ دے کچھ چی چی چون چون. تو بیٹے نے سنا کیا کہہ رہا ہے بجن, کچھ پتا نہیں, تو سگریٹ پیتا رہا. بتائیں بیٹے کو ہدایت مل گئی؟ نہیں. پھر باپ دوسری مرتبہ آیا اور اس نے اردو میں کہا کہ بیٹا یہ بری چیز ہے, اس کو مت. پھر بھی پی رہا ہے, تو کیا بیٹے کو ہدایت حاصل ہو گئی؟ نہیں. پھر باپ نے کہا کہ بیٹا یہ بری چیز ہے, اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا, توڑ کے پھینک دی. باپ گیا اپنی سگریٹ سلگا کے پینا شروع کر دی. بتائیں اس کو ہدایت حاصل ہو گئی؟ نہیں. پھر باپ نے منع کیا, اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, سگریٹ توڑ کے پھینک دی, اور اس کے بعد پھر کبھی ہاتھ نہ لگایا. بتائیں اب اس کو ہدایت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معلوم یہ ہوا اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے اور سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. اگر سمجھ میں آ جائے اور ہم اقرار بھی کریں کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کریں, تب بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں لیکن تھوڑا سا کریں, کچھ عرصے بعد چھوڑ دیں, پھر بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. ہدایت اسی کا نام ہے کہ قرآن پڑھیں, سمجھیں, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں, اور وہ بھی ایسا عمل اختیار کریں کہ پھر ساری زندگی اس پہ انسان عمل پیرا ہوتا چلا جائے, سانس ختم ہو جائے لیکن قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا منقطع نہ ہو, تو ہم کہیں گے ہدایت یافتہ ہے. بس یہ قرآن کی روح ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے نزول کا مقصد خالی اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کرنا نہیں ہے, صرف اس کا ادب اور احترام کرنا نہیں ہے, اپنے جھگڑوں کی صورت میں اس پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانا نہیں ہے, بچی رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پر رکھ کر اس کو بابرکت طریقے سے رخصت کرنا نہیں ہے, بلکہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا, اور ہدایت اسی صورت میں نازل حاصل ہوگی جب ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے, اور اس عمل میں استقامت, دوام اور استمرار ہمیشہ کی, پھر ہدایت ملے گی.